الہ الا اللہ لا الہ. فیملی پلاننگ والے جو سبق سکھا رہے ہیں اس پہ آ جاتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. کیونکہ جب ابا آپ اتنے غریب تھے تو 2 کے بعد آپ کو روک لینا چاہیے تھا نا. تیسرا مجھے کیوں پیدا کیا آپ نے؟ جب آپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی تو پیدا کیوں کیا؟ یہ اچھی باتیں ہیں. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ اچھی سوچ ہے. یہ سوچ دے رہے ہیں، میڈیا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ بولو نا بھائی. یہ سوچ میڈیا دے رہا ہے کہ جب روٹی نہیں ہے تو 2 کے بعد بریک لگا لیتے ہیں. بلکہ اور ترقی کے 2 بھی کیوں پیدا کیے کہ ان کو بھی تو روٹی کھلانی ہے نا بھائی. پھر یہ ہونا چاہیے جس کی تنخواہ 1 لاکھ وہ 3، 50,000 والا 2، جو 25,000 والا ہے وہ 1، اور 25 سے کم والوں کو پیدا کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. پھر فارمولا تو سیدھا سیدھا سب کے لیے ہونا چاہیے نا یار. اب سمجھ میں آنا بند ہو گیا ہے، اب نہیں آ رہا سمجھ میں. الحمدللہ یہ میں جان کر مجھے پتا ہے آپ بڑے عقل مند ہیں، آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اندر سے غیرت جو ہے نا ایک دم. اگر کیلکولیشن پہ اولادوں کا سسٹم ہو جیسے کہ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ غریب آدمی کے زیادہ نہیں ہو، تو پھر تو تنخواہ کے حساب سے ہونا چاہیے. 5,000 والے کے 1 بھی نہ ہو. تمہارے پاس تو خود کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ 10 والوں کو 1 ہو، اس کا بھی نہیں ہے. 10 میں کہاں پلتا ہے انسان؟ تو 1 کروڑ والے کو اجازت ہونی چاہیے اس کے 25-30 ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کام پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ الٹا. غریب کے زیادہ ہیں، مالدار کے کم ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس میں پیسے کی ہوس نہیں ہے. جتنا پیسہ آتا ہے ہوس اتنی ہی ساتھ آتی ہے. یہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کم یا زیادہ، یہ اندر کی بیماری ہے، بخل، کنجوسی. میرا پیسہ میں کھا جاؤں، مجھے نہ بچوں کی اسکول کی فیس دینی پڑے نہ کھلانا پڑے، سب میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں اس کے اوپر. تو یہ ہوس جب ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے سکون شاٹ ہوتا ہے، اور جو اس کی تباہیاں آتی ہیں معاشرے میں وہ ایک الگ ہے. اسی پیسے کو لے کے چاٹتا رہے گا بڑھاپے میں بیٹھ کے. محبت پیسے بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ارے بڑھاپے میں یہ جو آپ نے پیسہ بچا لیا نسل روک کے کہ اتنا پیسہ، میری اتنی جائیدادیں، یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بڑھاپے میں آپ کی تنہائی دور کریں گے. باتیں کریں گے آپ سے بیٹھ کے. قائد اعظم بولیں گے بھائی نوٹ پہ جو ہے، مسکرا کے آپ سے بات کریں کہ تو نے میری حفاظت کی ہے بھائی. بلکہ اس پیسے سے آپ کو بندہ لینا پڑے گا کرائے پہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرے. جیسے کہ جاپان میں، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا رینٹ ا کار، جاپان میں رینٹ ا بندہ حقیقت ہے. آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں. بوڑھے لوگوں کے پاس اولادیں ہوتی نہیں، نہ بہویں نہ پوتے نہ نواسے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بوڑھے کو پوتوں نواسوں سے، بہوؤں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بقرعید والے دن کس کی دعوت پہ جانا ہے، کہاں کس کو ڈیلے کرنا ہے. رونے والے ہیں، اس کے غم میں شریک ہونے والے. یہ کب سے آپ نے فرض کر لیا کہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہوں گا؟ وہ بھی چلو اچھی نیت ہے، الٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن اس میں بھی جنت مقصود نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہ یار وہ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو شاید جلدی جڑ جائے، 50 روپے صدقہ کر دو. سفر پہ جا رہے ہیں، سفر بڑا خطرناک ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے تو کچھ صدقے نکالو، ایسے کرتے ہیں، گھماتی ہیں مائیں. بچہ بیمار ہے، ڈینگی کا خطرہ ہے، کورونا کا خطرہ آ گیا، چلو صدقہ نکالو. تو وہ اس چکر میں کہ یعنی وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی بلائیں ٹل جائیں.